ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی. ایران اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. ہم جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں. ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان امریکہ کا مخلص دوست ہے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل مذاکرات میں شاندار کردار ادا کر رہے ہیں. اب تک امریکہ سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی میڈیا سے گفتگو. بولے ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے. ابنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان. ٹرمپ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر فیصلہ نہ کر سکے. وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے دعویٰ. وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ صرف وہی معاہدہ قبول کریں گے جو ان کے بنیادی مطالبات پر پورا اترے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی. ایران کو بھی آبنائے ہرمز کسی ٹول یا روک ٹوک کے بغیر فوری طور پر کھولنا ہوگی. ہم نے انڈر واٹر مائن سویپر سے متعدد مائنز ہٹا دیں. باقی بچ جانے والی مائنز کو ہٹانے کا کام ایران مکمل کرے. ابراہیمی معاہدے سے متعلق بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں. فلسطین کے معاملے پر پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو. کہا جب تک 1967 سے پہلے کی سرحدوں اور القدس الشریف کا یہ دارالحکومت کے ساتھ فلسطین کو تسلیم نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان کے موقف میں کوئی لچک نہیں آئے گی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امن کو آگے بڑھانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام میں مارکو روبیو کا کہنا تھا مشرق وسطیٰ میں امن کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے کردار کے شکر گزار ہیں. امریکی وزیر خارجہ کا پاکستان سے معنی خیز پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنے پر اتفاق. پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی مودی کی 10 سالہ مہم مکمل ناکام. پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی حکمت عملی الٹا خود اسی کے لیے نقصان دہ ثابت. پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے. پاکستان خطے میں علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا اہم فریق بن گیا. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی سفارتی اور عسکری کارکردگی نے عالمی توجہ حاصل کر لی. پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور فضائی طاقت میں عالمی دلچسپی میں اضافہ. پاک چین ناقابل شکست شراکت داری خطے میں ایک نئی حقیقت بن چکی. سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی تعاون نے خطے میں نئی سب بندیوں کو جنم دیا. پاکستان خلیجی ممالک کے لیے ایک ابھرتے ہوئے سیکورٹی پارٹنر کے طور پر سامنے آ رہا ہے. گودی میڈیا کا ایک اور جھوٹا پاکستان مخالف بیانیہ. بے نقاب بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے علاقے راجوری میں بھارتی فوجی جوانوں کی موت سے متعلق ایک اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا گیا. بھارتی میڈیا کا انتہا پسندانہ طرز رپورٹنگ صحافتی اصولوں کے بجائے سیاسی پروپیگنڈے کی عکاسی کرنے لگا. مشرق وسطیٰ میں امن کی باز گشت. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی. امریکی خام تیل WTI $87.90 فی بیرل پر آ گیا. برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ آئل $92.87 فی بیرل کا ہو گیا. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے بعد موسم خوشگوار. سندھ میں شدید گرمی کی لہر برقرار. دادو اور جگ آباد میں پارہ 51 ڈگری تک پہنچ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کل تک جاری رہے گی. آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں الیکٹریکل ہائبرڈ گاڑیوں اور سولر پینلز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز.
IMF نے کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ دینے سے انکار کر دیا۔ 2026-27 کے وفاقی بجٹ میں ہائیبرڈ اور الیکٹریکل گاڑیوں پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا امکان۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 22 روپے کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ قوم سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی گنجائش ہوگی ریلیف دیا جائے گا۔ کم از کم جو ہے نا پیٹرول 250 روپے کا ہونا چاہیے لیٹر، جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ 250 لیٹر ہونا چاہیے۔ مزید اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ عالمی مارکیٹ میں جس طرح پرائسز کم ہوئی ہیں پاکستان میں بھی کم کریں گے، مہنگائی اور کم ہو جائے گی۔ عوام کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ شہریوں کا کہنا تھا پیٹرول کی قیمت میں کمی سے ریلیف تو ملا، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اب بھی بوجھ ہیں۔ عوام کا پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ۔ کہا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے تو دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی معمول پر لائی جائیں۔ پاکستانی ایئر لائن اور ایویشن کمپنیوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت 48 روپے 80 پیسے فی لیٹر کم کر دی۔ جیٹ فیول کی نئی قیمت 283 روپے 52 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پنجاب حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر تاریخی صفائی آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی مسلسل نگرانی میں صفائی ستھرائی کی مثالی انتظامات کیے گئے، لاکھوں ٹن علائشیں اور جانوروں کی باقیات بروقت ٹھکانے لگائی گئیں۔ جناح اسپتال کراچی کے واش روم میں مبین طور پر بچے کی پیدائش۔ انتظامیہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ واقعے کی مکمل چھان بین کے لیے 5 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ ترجمان ڈاکٹر وقاص کے مطابق واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغانستان کی دارالحکومت کابل سے افغان شہری کا پاکستانی عسکری قیادت سے والہانہ محبت اور اعتماد کا اظہار۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ افغان شہری کا افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ کہا عید کا تہوار ہونے کے باوجود خوشی کا ماحول دکھائی نہیں دیتا۔ مودی کی ناقص معاشی پالیسیوں سے بھارتی معیشت شدید دباؤ کا شکار۔ معاشی ترقی کا من گھڑت بیانیہ بے نقاب۔ نام نہاد $4 ٹریلین کی معاشی طاقت کے دعوے دار بھارت کو علاقائی جنگ نے شدید بحران کے دلدل میں دھکیل دیا۔ نریندر مودی حکومت نے بھارتی معیشت کی موجودہ سنگین صورتحال کا ملبہ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش پر ڈال دیا۔